ماہ مبارک رجب، ماہ امامت، ماہ مغفرت، ماہ بخشش۔ اس مہینے میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ولادتیں بھی ہیں، شہادتیں بھی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت مشہور اور معروف روایت ہے، فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب یہ ثقلین کا ترجمہ میں نے کیوں نہیں کیا، ابھی وجہ آتی ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت میں ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لا تضلوا بعدی، اور جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہوگے لن تضلوا بعدی، ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ان کا آپسی رشتہ یہ ہے کہ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کا آپسی رشتہ یہ ہے کہ یہ قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آن کے مل لیں۔ اس حدیث مبارک میں شہرت تو بہت ہے مگر اختلافات بھی بہت ہیں۔ کچھ لفظی اختلافات ہیں اور کچھ معنی کے اختلاف ہیں۔ پہلے لفظی میں انی تارکن فیکم الثقلین، انی تارکن فیکم نورین، کہیں ملے گا انی تارکن فیکم خلیفتین، کہیں ملے گا انی تارکن فیکم حبلین۔ اتنے اختلافات تو یہ ہیں۔ پھر اس ثقلین کے پڑھنے میں اختلاف ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین۔ یہ اتنے اختلاف یہاں ہو گئے۔ آگے چلیے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اور کہیں کہیں یہ بھی ملے گا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ تو اب اتنے سارے اختلافات اس ایک حدیث میں ہیں۔ شروع کرتے ہیں ثقلین سے۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا انی تارکن، تو پہلے اب آئیے دو چیزیں ہو گئیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر نے کیا فرمایا، اور جب یہ طے ہو جائے کہ کیا فرمایا تب یہ سوال ہوگا کہ کیوں فرمایا، وجہ کیا ہے یہ کہنے کی۔ تو اب آئیے کیا فرمایا میں پہلا انی تارکن فیکم الثقلین۔ اب ثقلین میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پڑھا کیا جائے۔ دیکھیے عربی زبان میں ایک ہے واحد، ایک ہے تثنیہ، اور ایک ہے بولو بس خالی سوال پوچھنے کے لیے، ایک ہے واحد، ایک ہے تثنیہ، اور ایک ہے جامع۔ جمع ہم لوگ بول دیتے ہیں، شدھ اچارن اس کا ہے جامع۔ تو اب تثنیہ کیسے بنتا ہے؟ تثنیہ بنانے کا قانون یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جو واحد کا لفظ ہے اس کے آخر میں الف اور نون یا یہ اور نون بڑھا دیجئے، تثنیہ بن جائے گا۔ جیسے دو حسن ہیں، آپ کو ایک ساتھ کہنا ہے، آپ نے جو ہے وہ بیچ میں ایک یہ بڑھا دی، حسنین کر لیا، کام ہو گیا۔ یا الف نون بڑھا لیا، حسنان کہہ لیا۔ اچھا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ہو، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، ایک ساتھ بلانا چاہتے ہیں آپ تو آپ نے صاحب جو ہے وہ حسنان کہہ دیا، ہو گیا، حسنین کہہ دیا، ہو گیا۔
یا مثلاً جو ہے ظہر اور عصر ہے، ایک یہ نون بڑھایا آپ نے، ظہرین، عصرین، مغربین یا عشاءین ہو گیا۔ اب اگر اس تثنیہ کو واحد میں کنورٹ کرنا ہو تو کیا ہوگا؟ صلوات بر محمد۔ اب اس تثنیہ کو واحد میں بدلنا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ کہ جو یہ اور نون آپ نے بڑھایا ہے اسی کو کم کر دیجئے، واحد ہو جائے گا۔ اب آئیے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، یہ تثنیہ ہے نا قانون کے اعتبار سے، دو ثقل چھوڑ کے جانا، اس کا واحد کیا ہے؟ صلوات بر محمد، بہت توجہ اس پر آئیے گا۔ اس کا کمر میں کچھ تکلیف ہے کیا بیٹا تم کو؟ اللہ شفا دے انشاءاللہ۔ نہیں آپ لوگ تو بزرگ ہیں، بچے سے پوچھ رہا ہوں کہ کمر میں کوئی تکلیف ہو تو کوئی بات نہیں ہے، سامنے ہوتے تو نہیں بیٹھو، تکلیف ہے تو بیٹھو بیٹا جائے۔ صلوات بر محمد۔ نہیں آپ لوگ تو بزرگ ہیں بھائی، آپ کو تو بیٹھنا ہی ہے۔ ہم نے ان کو سوچا کہ شاید بیچارے کوئی تکلیف وکلیف ہے کیا، بوڑھوں کی طرح جا کے بیٹھ گئے جائے۔ نہیں کوئی آج کل بیماری کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نا، کب ہو جائے، کس کو ہو جائے، کون سی ہو جائے۔ اتنے بچوں کو شوگر ہو گئی کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، تو وہی مجھ کو شک ہوا کہ بیچارے کچھ طبیعت خراب ہے کیا۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو اب اس قانون کے تحت فرمائیے ثقلین کیا ہے حسن صاحب؟ تثنیہ ہے کہ واحد؟ تثنیہ ہے۔ اب اس تثنیہ کو واحد میں پلٹیے، کیا بنے گا؟ ہاں یہی مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ کہ آپ نے پڑھا کیا ہے، اس حساب سے واحد بنے گا۔ اگر آپ نے ثقلین پڑھا ہے تو ثقل نہیں بچے گا نا، تب ثقل بچے گا۔ ثقلین کہہ رہے ہیں تو واحد میں قاف کو زبر کیسے ہو جائے گا؟ تو کیا بچا؟ ثقل۔ اگر آپ نے ثقلین پڑھا ہے تو واحد کیا بنے گا؟ ثقل۔ اگر آپ نے ثقلین پڑھا ہے تب وہ بنے گا جو آپ کہہ رہے ہیں کیا؟ ثقل۔ اب آئیے ثقل، ثقل، ثقل کے معنی کیا ہے؟ صلوات بر محمد۔ تین ہو سکتا ہے نا اس کا، ثقل، ثقل اور ثقل۔ ثقل کے معنی بوجھ، ثقل کے معنی بھی بوجھ۔ اگر آپ پڑھتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین یا انی تارکن فیکم الثقلین تو ترجمہ کیا ہوگا؟ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جیسا کہ عام طور پر ترجمہ بھی یہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے پڑھا انی تارکن فیکم الثقلین تب واحد کیا ہے؟ ثقل۔ ثقل کے معنی بوجھ کے نہیں ہے، ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں، ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں، ثقل کے معنی بوجھ کے۔ اور یہی کمال ہے پیغمبر کا، چاہے ثقل پڑھو، چاہے ثقل پڑھو، چاہے ثقل پڑھو، ہر صورت میں معنی صحیح ہے۔ صلوات، یہی تو سمجھانا ہے کیا؟ تو اب اگر آپ نے ثقل پڑھا تو ثقل کے معنی، میں نے کہا ثقل کے معنی بوجھ کے، ثقل کے معنی بوجھ کے۔ اگر انی تارکن فیکم الثقلین یا انی تارکن فیکم الثقلین پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ واضح ہے، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں، غیر قدر چیزیں چھوڑ کے۔ لیکن اگر ہم نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین تو اس کا واحد کیا ہوا؟ ثقل۔ ثقل کے معنی کہتے ہیں بوجھ کے نہیں کا۔ پھر کیا ہے؟ اب سنیے، آپ بمبئی سے چلے، دلی تک آنا ہے آپ کو، مراد آباد تک آنا ہے، کلکتے سے آ رہے ہیں تو ہر جگہ تو کھا نہیں سکتے، تو کچھ لے کے چلیں گے نا، کچھ روٹی، کچھ کباب، کچھ قیمہ، کچھ پوری۔ کاہے کے لیے لے کے چل رہے ہیں آپ؟ تاکہ راستے میں کام آوے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں جو لے کے چلتے ہیں آپ؟ زاد راہ ہے نا، توشے راہ۔ ثقل کے معنی ہے وہ چیز جو مسافر کے سفر میں کام آئے۔ صلوات بر محمد۔ اور توجہ دے، کیا مطلب ہوا؟ ثقل کے معنی کیا ہے؟ وہ چیز جو سفر میں مسافر کے کام آئے۔
یعنی ثقل کے معنی ہے زاد راہ، ثقل کے معنی ہے توشے راہ۔ اب اگر ہم پڑھتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین تو کیا ترجمہ ہوگا؟ میں تمہارے درمیان دو زاد راہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو توشے آخرت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن و اہل بیت وزنی بھی ہیں، قرآن و اہل بیت زاد آخرت بھی ہے۔ صلوات بر محمد ہے نا؟ تو پہلے مرحلے میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے، ثقلین پڑھو، ثقلین پڑھو، ثقلین پڑھو، صحیح ہے۔ اور میں نے کہا یہی کمال ہے پیغمبر کے کلمات کا کہ جو پڑھ لو مطلب وہ نکلے گا جو ہم کہنا چاہتے ہیں۔ آگے اب اختلاف دوسرا ہے، انی تارکن فیکم حبلین خلیفتین نورین۔ حبل کسے کہتے ہیں؟ رسی۔ انی تارکن فیکم حبلین، میں تمہارے درمیان دو رسی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پیغمبر نے وہ قرآن کہتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ وہ مضبوط رسی کیا ہے؟ انی تارکن فیکم حبلین، میں تمہارے درمیان دو رسیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کا نام ہے قرآن، ایک کا نام ہے اہل بیت، ان دونوں سے وابستہ ہو جاؤ، نجات مل جائے گی۔ تو حبلین کہیے تب بھی قرآن کے مطابق ہے۔ تیسرا فقرہ کیا تھا؟ انی تارکن فیکم نورین، قرآن نور بھی ہے، اہل بیت بھی نور ہے، تب بھی کوئی حرج، میں تمہارے درمیان دو نور چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انی تارکن فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان دو خلیفہ، دو جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن بھی خلف پیغمبر ہے، اہل بیت بھی خلف پیغمبر ہے۔ تو پہلے والے مسئلے میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے، چاہے نورین پڑھیے بات وہی ہے، حبلین پڑھیے بات وہی ہے، خلیفتین پڑھیے بات وہی ہے، ثقلین پڑھیے بات وہی ہے، ثقلین پڑھیے بات وہی ہے، ثقلین پڑھیے بات وہی ہے۔ تو پہلے والے میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے دوسرا فقرہ، مشہور کیا ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ یہ مشہور ہے، لیکن اکا دکا آپ کو کہیں کہیں مل جائے گا کہ پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت۔ تو وہاں تو آپ مولوی صاحب بڑے مزے سے نکل گئے، چاہے خلیفتین کہو، چاہے نورین کہو، چاہے حبلین کہو، چاہے ثقلین کہو، اب یہاں کیا کرو گے؟ ہم نے کہا یہاں بھی وہی ہے، حبل وہ کتاب اللہ و عطرتی کہیے تب بھی وہی مراد ہے، کتاب اللہ و سنتی کہیے تب بھی وہی مراد ہے۔ صلوات ابھی سمجھاتا ہوں در محمد و آل محمد۔ کیسے؟ اب آئیے سنت کی تعریف کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ اس میں کیا کر رہے ہو؟ بی اے اس میں کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس طرح کا؟ نہیں، تو وکیلوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ سنت کی تعریف کیا ہے؟ قول معصوم، یہی نا، فعل معصوم اور قول معصوم ہو گیا، دو فعل معصوم، تین تقریر معصوم۔ قول معصوم یعنی جو نبی نے کہا وہ سنت ہے، فعل معصوم یعنی جو نبی نے کیا، انجام دیا، وہ سنت ہے۔ تیسرا ہے تقریر معصوم۔ تقریر معصوم یعنی جو، تو وہ تو قول معصوم میں تو ہو گیا جو کہا، تو یہ ڈبل کہاں سے؟ تو تقریر کے معنی وہ اردو والی تقریر نہیں ہے۔ تقریر کے معنی کیا ہے؟ صلوات پڑھیے سمجھاتا ہوں۔ یہ جانتے میں ٹیڑھا کیوں ہو رہا ہوں بار بار؟ جب ایک دم سیدھے ہو جاتا ہوں تو یہ دو لوگ نہیں دکھتے مجھ کو، ہاں اس لیے ٹیڑھا ہو رہا ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں مائک سامنے رہنا چاہیے، میں پبلک نہیں اب جیسے ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں ہو سکتا، ہاں وہ اس کہاں جگہ ہی ہے کہ آپ سیدھا کریں گے،
تو مائک سیدھے سامنے ہونا چاہیے، ممبر پبلک سے قریب ہونا چاہیے. اب میں بیٹھا ہوں عرش پر، آپ بیٹھے ہیں فرش پر، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کیا سمجھیں گے؟ صلوات. مگر گھنٹہ پورا کرنا کروں. اور میں اس لیے بھی نہیں بولا جان بوجھ کے کہ جب 2 دن کی مجلس دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد یہ لڑکے پھر اوپر رکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ان کو شوق ہے کہ مول صاحب اوپر رہیں، تو جانے دو ان کو، رکھنے دو، اس لیے چپ رہا ہے. صلوات اور محمد. تو قول پیغمبر جو نبی نے کہا وہ سنت، فعل پیغمبر جو نبی نے کیا وہ سنت. کیا معنی ہے تقریر پیغمبر کے؟ دیکھیے ہمارے آپ کے ہاں کیا ہے، تعلقات، روابط. مثلا وسیع حسن صاحب سے، اور کیا نام ہے آپ کا، حسن ہے نا، حسن صاحب، حسن مہدی صاحب، حسن سرسوی، بڑے اچھے تعلقات ہیں حسن صاحب کے اور وسیع حسن صاحب کے ہیں. حسن اور وسیع کے دونوں کے تعلقات بہت اچھے ہیں. تو وسیع حسن صاحب نے بہت الٹی پلٹی مجلس 2-3 دن پڑھ دی، چلے گئے. لوگ کہہ رہے ہیں اب حسن صاحب، میں یار تم کو مجلس سننا بھی آتی ہے، کیا شاندار مجلس ہوئی ہے، یہ خراب مجلس کو اچھا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ تعلقات ہیں، ہے نا. یہ ہمارا مزاج ہے. یا صاحب بہت اچھی مجلس پڑھ دی وسیع حسن صاحب نے، یہ چھت بھی 2-3 جگہ سے کریک ہو گئی، اتنی زبردست مجلس. صلوات بر محمد. تو بہت زبردست مجلس پڑھ دی صاحب، کیا کہنا. زید صاحب جو ہے وسیع حسن سے تپتے ہیں، سارا سرسی تعریفیں کرتا پھر رہا ہے. ارے کیا پڑھ دیا انہوں نے، محلے میں ہم لوگ سب بے دین ہیں، اپنے کو بہت بہت سمجھتے ہیں. یہ کیوں انہوں نے اس طرح کی مذمت شروع کی؟ اس لیے کہ تپتے ہیں، ہے نا. تو ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے، تعلقات اچھے ہیں، اپنے ہیں، غلط بات بھی ٹھیک ہے. تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو صحیح بات بھی. یہ ہم لوگوں کا مزاج ہے نا. عصمت کا مزاج یہ نہیں ہے، معصوم کا مزاج یہ نہیں ہے. بات اچھی ہے تو اچھی ہے، چاہے دشمن ہی کیوں نہ کہے. سنائیں آپ کو ایک صلوات پڑھیے، سلاتا ہوں. جنگ صفین میں وہ قرآن کو نیزوں پر، سنا ہے قصہ نا، نعرہ کیا لگا تھا؟ بولیے. جنگ صفین میں مولا کے خلاف نعرہ کیا لگا تھا؟ لا حکم الا للہ. جب حکمیت ہو گئی، سلو وغیرہ ہو گئی، تو وہی سب جو بار پیچھے پڑے تو نہیں صاحب سلو کیجئے، نہیں صاحب سلو کیجئے، اور ہم قرآن کے خلاف نہیں جنگ سکتے، لڑ سکتے، قرآن کے مقابلے میں نہیں آئیں گے. مولا سمجھاتے رہے بھیا میں قرآن ناطق ہوں. یہ سب جو ہے وہ فریب ہے، مگر نہیں سمجھ میں آیا ان بیوقوفوں کے. اب ٹھیک ہے بھائی جو تم کہہ رہے ہو چلو تمہاری مان لیتے ہیں. اب جب وہ مصالحت ہو گئی تب انہی سبوں نے الٹا نعرہ بازی شروع کر دی. کیا؟ لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ. کسی کا حکم نہیں چلے گا سوائے خدا کے، کسی کا حکم نہیں چلے گا سوائے خدا کے. یہ جملہ صحیح ہے کہ غلط؟ بھائی کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم چلے گا؟ مولا کا آپ دل دیکھیے. آپ مولا نے جانتے ہیں کیا کہا؟ اپنے خلاف یہ نعرہ چل رہا ہے، اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں؟ کلمۃ حق. بات تو صحیح ہے، جملہ تو حق ہے، لیکن وہ تو نیتوں سے واقف ہے. لہذا فرمایا کلمۃ حق یراد بها الباطل. جملہ تو بڑھیا ہے، نیت خراب ہے. صلوات پر محمد وآل. جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا نا بے محل ہے، مولا نے تو ان کے تہ تک. تو یہاں یہ ہے کہ بات اگر صحیح ہے، تمہاری نیت بھی خراب ہے، تو نیت کی بات الگ مگر جملہ صحیح ہے، یہ کہیں گے. یہ عصمت کا مزاج ہے. لہٰذا اب تقریر کے معنی کیا ہوئے؟ پیغمبر کے سامنے کسی نے کچھ جو ہے وہ کوئی، پیغمبر نے کہا نہیں کچھ، پیغمبر نے کیا نہیں کچھ، پیغمبر کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا اور حضرت خاموش رہے، تو پیغمبر کا سکوت یہ بھی تائید مانا جائے گا کہ اگر کام غلط ہوتا تو رسول اللہ ٹوکتے. خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کام صحیح ہے. یہ سکوت بھی سنت کہلاتا ہے.
صلوات بر محمد، سمجھے، جس کو کہیے تائیدی سکوت۔ تو اب سنت کی تعریف کیا ہوئی؟ جو نبی نے کہا وہ سنت، جو نبی نے کیا وہ سنت، نہ کہا نہ کیا، کسی نے حضرت کے سامنے کوئی عمل انجام دیا اور حضرت نے تائیدی سکوت فرمایا، یہ سکوت بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو خاموشی بھی سنت، قول بھی سنت اور فعل بھی سنت۔ ہماری بات کہاں تھی کہ چاہے کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی کہو شروع سے، چاہے کتاب اللہ و سنتی کہو، بات دونوں صحیح ہے۔ کہا کیسے صحیح ہوگی؟ میں نے کہا سنت کی کیا تعریف ہے؟ کہا جو نبی نے کہا وہ سنت، جو نبی نے کیا وہ سنت، نبی نے کہا نہیں کیا نہیں تائیدی سکوت فرمایا وہ سنت۔ اب اگر پیغمبر کے قول کا نام سنت ہے تو بتائیے حسین منی و انا من الحسین سنت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر پیغمبر کے قول کا نام سنت ہے تو من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کا نام سنت ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر فعل پیغمبر کا نام سنت ہے تو کسی کے لیے سجدے کو طول دے دینا اتنا کہ جب تک خود سے نہ اتر آئے سنت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر عمل کا نام سنت ہے تو کسی کو ہاتھوں پر اتنا بلند کرنا کہ سفیدی بغل نمودار ہو جائے سنت ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر سکوت کا نام سنت ہے تو پیغمبر کے زمانے میں کتنے لوگ ہیں؟ 4، مولا، حضرت زہرا، امام حسن، امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ پوری تاریخ ڈھونڈ کے بتائیے کہ جہاں ان چاروں افراد نے کوئی عمل انجام دیا ہو اور پیغمبر نے ٹوکا ہو کہ غلط ہے، صلوات بر محمد، ہو گئی نا بات؟ تو جیسے وہاں چاہے ثقلین کہیے، چاہے ثقلین کہیے، چاہے ثقلین کہیے، چاہے خلیفتین کہیے، چاہے نورین کہیے، چاہے حبلین کہیے، بات وہی ہے، وہی یہاں ہے۔ چاہے کتاب اللہ و سنتی کہیے، چاہے کتاب اللہ و اطرتی کہیے، مراد قرآن و اہل بیت ہے۔ کہ یہ تو کان گھما کے پکڑا تم نے۔ واقعی اگر یہ طے کرنا ہو کہ حضرت نے واقعاً کہا کیا، اطرتی کہا کہ سنتی کہا، اگر یہی آدمی اڑ جائے تو طے تو کرنا پڑے گا نا۔ اب صلوات پڑھیے، دیکھا جائے واقعی کیا کہا ہوگا۔ صلوات بر محمد۔ تو اب آئیے جب علم حدیث میں جائیں گے، آپ اصول حدیث میں جائیں گے تو اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سلسلہ سند کو دیکھیے، کتنے لوگ اس سلسلے کو بیان کرنے والے، کتنا یہ لوگ ہیں اور کتنے اس کو بیان کرنے والے ہیں۔ جب اطرتی اور اہل بیتی پر آپ جائیں گے تو وہاں جو بزرگوں نے زحمت کی 10 یا 11 سلسلے بزرگوں نے بیان کیے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے رسول اللہ سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے رسول اللہ سے۔ تقریباً 10 یا 11 سلسلے ہیں جو جا کے پیغمبر سے ملتے ہیں اور یہ سب کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت۔ 1 یا 2 زیادہ سے زیادہ یہ آپ کو ملے گا سلسلہ سند میں کہ جہاں یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی۔ علم حدیث میں اس طرح کی روایت کو شاذ کہتے ہیں۔ عقل سے بتائیے، جس کو 10-11 سلسلے کہہ رہے ہوں اس کو مانا جائے گا یا اکا دکا جس کو لوگ کہہ رہے ہیں وہ مانا جائے گا؟ صلوات بر محمد۔ تو قانون کے اعتبار سے کیا کہیں گے آپ؟ اطرتی اہل بیتی، چونکہ اکثریت بیان کر رہی ہے اس لیے یہی صحیح ہے۔ جواب، اس پر بھی اعتراض ہے، جواب کوئی ضروری نہیں ہے کہ اکثریت صحیح کہہ رہی ہو سکتا ہے اقلیت صحیح کہہ رہی ہو۔ بھائی کربلا میں کل 72 آدمی، صحیح کون تھا؟ اقلیت صحیح تھی یا اکثریت؟ تو کوئی ضروری، یا میں اپنے اوپر بیتی ایک مثال دیتا ہوں، صلوات بر محمد و آل۔ میں ہمارے گاؤں کے پاس ہے، بہت نام سنا ہوگا، بہت پرانی جلوس ہے ہماری اٹھتی، بڑا گاؤں کہتے ہیں اس کو، شاہ گنج کے پاس ہے۔ تو اسی کے قریب میں ایک گاؤں تھا جو ہے وہ ایک مولانا تھے، انہوں نے کہا میں
آ جاؤ ذرا ہمارے ابا اماں کی مجلس بھی پڑھ دو یار بغیر. میں نے کہا تو ٹھیک ہے, کرایہ مت دینا, کھانا تو کھلاؤ. تو کہا کھانے کھلا دوں گا. تو خیر وہ چلے گئے, مذاق کی باتیں. تو وہیں ایک صاحب تھے جو اس میں ہومیو ہاسپٹل میں کمپاؤنڈر کی نوکری کرتے تھے, مومن آدمی تھے. انہوں نے فون کیا کہ مولوی صاحب مجلس کئے بجے تک ہوگی؟ میں نے کہا 2 بجے کا ہے معاملہ, 2:30 تک تو ہو جائے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ہم بھی آتے ہیں. وہ صاحب وہ بھی آ گئے. معلوم ہوا ان کے اسپتال میں جو سرکاری ہومیو اسپتال تھا اس میں ایک رائے صاحب تھے بلیا کے, جو ایز اے ڈاکٹر تھے. وہ لگتا ہے کسی شیعہ علاقے میں رہے ہوں گے یا گاؤں رہا ہوگا ان کا, شیعوں کا مجلس وغیرہ سمجھتے تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ وہ سر میں ذرا آج 1 گھنٹہ پہلے جاؤں گا مجلس ہے. کہنے یار مریض ہے نہیں, بند کرو, میں بھی چلتا ہوں, شوقین ہوں میں بھی مجلس کا. میں آ گئی. وہ صاحب آ گئے. مجھے کیا پتا کہ رائے صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں. اس دن اتفاق سے میری مجلس کا عنوان تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. تک بات نہیں تھی. اگلا فقرہ تھا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا اللہ اس کی نیکی میں اضافہ کر دے گا. تو بنیاد موضوع ہمارا کیا تھا کہ نیکی ہے کیا. تو پوری مجلس کہ عشق اہل بیت نیکی ہے, مودت اہل بیت نیکی ہے, عنوان نیکی تھا. اور پھر آخر میں کنکلوژن میں کہ سب سے بڑی نیکی مودت اہل بیت, عشق اہل بیت. مجلس ختم ہو گئی. کم سے کم 200 شیعہ رہے ہوں گے اس مجلس میں. 1 عدد رائے صاحب تھے. صلوات پر محمد. اب جب مجلس ختم ہو گئی تو ڈاکٹر صاحب نے میری مجلس کی تعریف شروع کی. واہ کیا مجلس پڑھ دی بھائی, یہی تو ہمارا بھی دھرم کہتا ہے. کیا؟ اب میں چونکا. میں تو کہہ رہا ہوں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ مودت اہل بیت, آل محمد سے محبت سب سے بڑی نیکی ہے. انہوں نے کہا بہت اچھا مولانا صاحب, کیا بہترین بات کہی, یہی تو ہمارا بھی دھرم کہتا ہے. ہم نے کیا کہ ہمارا بھی دھرم یہی سکھاتا ہے کہ سب سے بڑا پن ایشور کی سنتان کی سیوا کرنا ہے. آپ بتائیے مجلس میں میں ایشور کی سنتان کی سیوا پڑھ رہا تھا یا آل محمد سے محبت بڑی نیکی یہ پڑھ رہا تھا. اگر کسی مجلس میں 200 لوگ ہوں رائے صاحب ٹائپ کے اور 2 آدمی ہوں ہمارے جناب جیسے, یہ 2 لوگ کہیں کہ مولانا کا عنوان تھا مودت اہل بیت سب سے بڑی نیکی ہے, اور 200 لوگ یہ کہیں کہ ایشور کی سنتان کی سیوا کرنا سب سے بڑا پن ہے, صحیح کون کہہ رہا ہے؟ 2 لوگ یا 200 لوگ؟ صلوات در محمد. تو یہ اصول تو ہے کہ جس کو اکثر روات بیان کر رہے ہیں اسے مانا جائے گا, یہ قانون ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ قانون صحیح اتر جائے. ہو سکتا ہے کہ کہیں جو ہے وہ 2 لوگ سمجھدار ہوں, مفضل جیسے لوگ ہوں, ایک چیز وہ بیان کر رہے ہیں, اور ایک ان پڑھ جو ہے وہ جاہل لوگ 2000 لوگ ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں. تو مفضل کا قول مانا جائے گا یا 200 کے لوگوں کا مانا جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمارا اصول ہر جگہ کامیاب. صلوات در محمد جلدی سے. لہذا پھر مشکل ہو گئی کہ اب آپ کے لیے یہ قانون بھی کافی نہیں ہے کہ پیغمبر نے اطرتی اہل بیتی فرمایا کہ پیغمبر نے سنتی فرمایا. خدا غریق رحمت کرے. ایک بزرگوار نے کہا بھائی کچھ عقلی کسوٹیاں بھی دیکھ لو. کسی کے اوپر الزام لگانا اچھی بات نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب یہ لوگ جو راوی تھے یہ شیعہ تھے تو انہوں نے عشق اہل بیت میں سنتی ہٹا کے گڑھ لیا, اطرتی اہل بیتی کر دیا. نہ ہم یہ الزام لگا سکتے کہ ان لوگوں کو اہل بیت سے الرجی تھی اس لیے انہوں نے جو ہے وہ, حالانکہ ہوا ایسا ہی ہے, لیکن پھر بھی اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ کسی پر الزام نہ لگائیے. تو ہم یہ الزام نہیں لگاتے کہ انہوں نے جان بوجھ کے بدماشی کی ہے, اہل بیت کو نکال کر کے سنتی گھسا دیا ہے. چلیے سب سے نازل ہو کر کے وَمَعَ التَّنَزُّلِ آپ بہت خوش فہمی کے ساتھ اگر بات کریں گے تو کیا کریں گے کہ پیغمبر نے تو کوئی ایک فقرہ فرمایا,
چاہے اطرتی اہل بیتی کہا ہو چاہے سنتی کہا ہو۔ اب سب سے زیادہ خوش فہمی اگر آپ کر سکتے ہیں تو ناقل کے لیے یہ کہیں گے ان میں سے کوئی ایک بھول گیا، صلوات برما زیادہ سے زیادہ۔ یہ بڑی خوش فہمی کے ساتھ آپ یہ ہو سکتا ہے وہ اطرتی اہل بیتی والے بیچارے بھول گئے ہوں سنتی تو اس کی جگہ اطرتی لکھ دیا، یا ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے سنتی لکھا وہ بھول گئے ہوں اطرتی اہل بیتی، نہیں یاد آ رہا ہے سنتی لکھ دیا۔ تو اب یہاں ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ بھول کا قانون کیا ہے، صلوات بر محمد۔ بس بات کریں، ہر چیز کا اپنا اصول ہے، آپ ہر جگہ نہیں کہتے کیا بتاؤں بھول گیا۔ مثلا اب یہ مولانا محمد عباس صاحب ہیں، کہنے لگے مول صاحب وہ فیض آباد کی پیسٹری بڑی مشہور ہے، سنا ہے وہاں اسٹار کے بسکٹ بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو ذرا ایک 50 کلو لے آئیے گا تو ایک دن مجلس میں فیض آباد کے بسکٹ بچ جائیں گے۔ ہم نے رکھ دیا، بات ختم ہو گئی۔ وہ نہ پیسٹری لی نہ بسکٹ لیا، وہ صاحب میں نے 10 کلو پیاز لے لی، 5 کلو آلو لے لیا، فلاں لے لیا فلاں لے لیا اور چلے آ۔ پیسٹری بھی لے لی وہ بھی کر لی۔ اب آئے میں نے کہا بھئی یہ تو رہی تمہاری پیسٹری، یہ تو رہی جو ہے وہ تمہارا جو ہے وہ یہ کہنے لگا یہ آلو پیاز اور یہ۔ میں نے کہا کیوں، یہ نہیں کہا تھا آپ نے؟ کہنے میں کیوں کہتا مول صاحب، ہمارے یہاں خود ہی بہت ملتا ہے، بہت ہم کو وہ ہوتا تھا عبداللہ پور سے بورے کے بورے آلو منگا لیتے میرٹھ سے، تم سے ہم کیوں کہتے، تمہارے یہاں تو خود ہی جاتا ہے عبداللہ پور سے۔ تو میں نے کہا ہاں اچھا آپ نے نہیں کہا تھا آلو کے لیے، معاف کیجیے گا بھول گیا میں۔ تو یہ بھولنا مانا جائے گا؟ کہا نہ، کیوں؟ کہا اس لیے کہ بھول کا قانون یہ ہے کہ جب آدمی بھولتا ہے تو چیز کم ہوتی ہے بڑھتی نہیں ہے، صلوات بر محمد۔ غور کریں، جب آدمی بھولے گا تو دو چیز کہی تھی، آپ ایک لے آتے کہتے ارے ایک کیا تھا بھول گئے، لیکن ہم نے دو کہی آپ 5 لے آئے، تو اس کا مطلب یہ کہ بھولے نہیں۔ بھول کا اصول یہ ہے کہ جب آدمی بھولے گا تو چیز کم ہوگی، اضافہ۔ تو انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ تک تو دونوں ایک ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ وہاں کتاب اللہ کے بعد ایک لفظ ہے سنتی، یہاں کتاب اللہ کے بعد 2 لفظ ہیں اطرتی اہل بیتی۔ تو اب جب بھولنے کی بات آئے گی تو سنتی والے کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھولا ہے، یہ نہیں بھولے ہیں، بلکہ یہ تو پورے وجد و سرور کے ساتھ عین الفاظ پیغمبر کو یاد کر کے لکھ رہے ہیں، ورنہ بھولتے تو بڑھ نہیں سکتا تھا، کم ہو جاتا۔ صلوات بر محمد۔ تو اب کیا طے ہوا کہ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو اہل بیت ہے میرے۔ اور یاد رکھو یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پر مجھ سے آن کے میل نہ لیوے، اور تم بھی جب تک وابستہ رہو گے تب تک گمراہ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان سے وابستہ رہو گے میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی اس کا مطلب خود پیغمبر کہتے جا رہے ہیں کہ میرے بعد گمراہی کا امکان ہے۔ بچو گے کب؟ جب ان دونوں سے وابستہ رہو گے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی پیغمبر فرما رہے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑا تو پھر ہدایت کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کہ اب آئیے اگلا فقرہ جلدی جلدی 10 منٹ میں ختم کر دیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت۔ سوال، پیغمبر نے کیوں فرمایا؟ ہم نے کہا تھا مجلس کے 2 حصے ہوں گے، ایک یہ کہ حضرت نے کیا فرمایا، یہ ذرا لمبا ہو گیا 40 منٹ کا، کیا فرمایا، اب جبکہ مین وقت اس میں دینا چاہیے تھا، تو چوک تو بہتوں سے ہوتی ہے، ہم بھی اس میں تجربے کار نہیں ہے، چوک ہو گئی، یہ لمبا کھنچ گیا، اس کو اب شارٹ کرنا پڑے گا جو کہ غلط بات ہے، لیکن اب مجبور ہیں۔ صلوات بر محمد۔ تو ہمارے بزرگوں نے
دیکھیے ایک جملہ میں بہت کہتا ہوں اپنی مجلسوں میں، آپ کے درمیان تو کم آیا ہوں، بہت کہتا ہوں کہ اللہ قبروں پر رحمت نازل فرمائے ہمارے بزرگوں کی، انہوں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے جن پر ان کی تحقیق کا قلم چلا نہ ہو۔ ہماری نالائقی ہے، ہماری کم وقتی ہے، ہم مطالعہ نہ کر پائیں، ہم نہ پڑھیں، یہ اور بات ہے، ورنہ انہوں نے کوئی گوشہ چھوڑا۔ اب جب یہاں آتے ہیں تو ہمارے بزرگوں کا فرمانا ہے، خدا غریق رحمت کرے، کہ پیغمبر نے کیوں فرمایا، تو 3 جوابات اس میں موٹے طور پر دیے ہیں بزرگوں نے۔ اس کو ہم نے اتنا صرف کیا ہے کہ اس 3 کو دیکھا تو ہم نے کہا کاٹ کے یہ 4 بن سکتا ہے، تو ہے سب انہی بزرگوں کا، ہم نے 3 کو 4 بنا لیا بس کہ تھوڑا ٹائم بڑھ جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ تو اب دوسرا سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے کیوں فرمایا؟ نمبر 1، فطرت کا تقاضا ہے کہ کہہ کے جائیے انی تارکن فیکم الثقلین۔ 2، منصب کا تقاضا ہے کہ کہیے انی تارکن فیکم الثقلین۔ 3، حکم قرآن ہے، کہیے انی تارکن فیکم الثقلین۔ 4، پیغمبر کے مزاج سے بعید ہے یہ بات کہ بغیر کہے چلے جائیں انی تارکن فیکم الثقلین۔ کتنے جواب ہو گئے؟ 4، فطرت، منصب، حکم قرآنی اور مزاج۔ اب آئیے، فطرت کا تقاضا ہے پیغمبر کہہ کے جائے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ فطرت کیا ہے؟ ایک آدمی نے اپنی زندگی میں کتاب لکھی، غربت کی وجہ سے نہیں چھپ سکی۔ ایک شاعر ہے، زندگی میں جو ہے اس نے پوری محنت کر کے پورا دیوان تیار ہو گیا، غربت کی وجہ سے نہیں چھپ سکی۔ اب اس کی موت کا وقت آیا، اس مصنف کو، اس شاعر کو سب سے زیادہ فکر کس بات کی ہوگی؟ کہ کوئی ہاتھ ایسا مضبوط مل جاتا کہ جو میرے بعد میری ان کاوشوں کو ضائع نہ ہونے دیتا، چھپ کے آ جاتی۔ ایک شخص نے ایک باغ لگایا، ساری زندگی پورے گاؤں والوں سے، پورے محلے والوں سے جھگڑا مول لیا، باغ تیار ہو گیا۔ اب مرنے سے پہلے سب سے زیادہ فکر کس بات کی ہوگی کہ کوئی صورت ایسی آ جاتی کہ جتنی مشقت سے میں نے یہ باغ تیار کیا، میری اولاد بیچ کے برباد نہ کر دے، محفوظ ہو جائے، ہے نا؟ اچھا یہ بتائیے، اسلام نے اس حفاظت کے جذبے کو کیا کہا ہے؟ کہ اسلام نے کہا کیا طریقہ بتا دیا ہے؟ وقف کر دو۔ وقف کا کیا مطلب؟ اگر میرے باپ نے باغ وقف نہ کیا ہوتا تو ہر سال جو ہے وہ 1 بیگھہ بیچ کے بہترین قبا سلواتے، ہم ہی تو چین سے رہتے۔ لیکن مزاج کیا ہے؟ جائیداد محفوظ رہے چاہے اولاد کے ہاتھ بدھ جائیں، یہ مزاج ہے انسان کا، فطرت ہے انسان کی۔ انصاف سے بتائیے، باغ والے کو باغ کی حفاظت کے فکر کا حق حاصل ہے، ایک مصنف کو کتاب بچانے کے فکر کا حق حاصل ہے، ایک شاعر کو اپنا دیوان بچانے کا حق حاصل ہے۔ وہ نبی جس نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کوڑے کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، سب برداشت کیا، اب جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کو یہ فکر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کوئی ایسا مضبوط ہاتھ مل جاتا جو اپنی جان دے کے، اب دیکھا کوئی بچانے والا نہیں سوائے میری اولاد کے، آواز دی انی تارکن فیکم الثقلین۔ صلوات در محمد۔ تو فطرت کا تقاضا ہے کہہ کے جائیے انی تارکن۔ دوسرا قول کیا تھا؟ منصب کا تقاضا۔ رسول اللہ کا منصب کیا تھا؟ کیا؟ رسول اللہ ہے نا، رسالت۔ کب تک کے لیے رسول بنائے گئے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول تھے، ہیں تو کب تک رہیں گے؟ بھلے قیامت تک۔ قیامت کب آئے گی؟ کوئی پتہ نہیں۔ اب تک ہجرت کو 1442 ہو گئے، 13 اور جوڑ لیجئے، 14.5 سے اوپر ہو گئے، اب تک تو قیامت نہیں آئی۔
لہٰذا اب اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا کے بھیجا کب تک کے لیے، تو کوئی ٹائم تو آپ بتا نہیں سکتے، اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بھیجا گیا کتنے دن کے لیے؟ جواب ہزاروں سال کے لیے۔ یہی جواب ہوگا نا کہ اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا کے بھیجا کب تک کے لیے؟ جواب ہزاروں سال کے لیے۔ اس کو یہیں چھوڑ دیجئے۔ میں صاحب یہاں مجلس پڑھنے آیا، تو اب وہ رات میں ذرا مجمع ہوتا ہے، یہ بیچارے تیار بھی نہیں تھے، کہنے لگے کہ مولوی صاحب کل رک جاؤ، رات میں کر دیں، دن میں پبلک کا بڑا مسئلہ ہو جا۔ تو میں نے کہا بھائی میری بھی اپنی مجبوری ہے، کل وہاں شام کو میٹنگ ہے، وہ مسجد کی ہو کیا ہے، مجھے جانا ہے۔ تو بیچارے انہوں نے کہا چلو پھر آج دن ہی میں کر دو۔ اب جو دن میں آئے تو یہاں میں نے دیکھا 10 آدمی ہیں، ممبر پر بیٹھ گئے۔ تو عام طور پر مثلا مجلس کتنی دیر پڑھی جاتی ہے؟ 1 گھنٹہ۔ ہم نے دیکھا مجمع نہیں ہے کوئی خاص، چلو ایسے ہی آدھا گھنٹہ پڑھ دیتے ہیں۔ تو پڑھنا کتنا چاہیے تھا ہم کو؟ 1 گھنٹہ۔ انہوں نے کہہ کے بھی بھیجا مثلا کہ مول صاحب 1 گھنٹے سے کم مت پڑھیو، اور ہم نے صاحب جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پڑھی اتر جائے۔ تو اب کیا یار مولوی صاحب بھی یار آج مجمع دیکھ کے پڑھیں۔ کچھ لوگ ناراض ہوں گے، لیکن کچھ لوگ وہ ہوں گے ہمیں نہیں ٹھیک ہے یار، دن کے حساب سے آدھا گھنٹہ کافی تھا۔ لیکن ہم نے صاحب آدھا گھنٹے کے بجائے 15 منٹ پڑھ دی، تو اب ساتھ دینے والے اور کم ہو جائیں گے۔ کہ نہیں پھر بھی مصائب ہو گئے، چلو ٹھیک ہے۔ ہم نے صاحب 15 منٹ کے بجائے 1 منٹ پڑھا صرف، کہ آج امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہے، اور امام حسین کو کربلا میں تڑپا کے شہید کیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جو ممبر سے اترے تو کوئی ہے ساتھ دینے والا؟ یہ ہمارے دیکھیے ایک خصوصیت مدرسہ نازمیہ میں ہے، چاہے اتنا بڑا ہو اور چاہے 50 سال پرانا ہو، ان دونوں میں وہ پتہ نہیں کیا قدرتی ہے، کیا ہے، وہ قلب بھی لگا ہو جا، سمجھے، نازمیہ کا نازمیہ سے۔ تو یہ مول صاحب بھی ہمارے نازمیہ کے ہیں، لیکن 15 منٹ تک تو انہوں سے ساتھ دیا۔ اس کے بعد کہنے لگے بھائی اب تم نے اتنی گڑبڑ کر دی، اب میں تمہارا ساتھ نہیں دے پاؤں گا۔ بیٹا تم نے گڑبڑ کی، اب 1 منٹ کوئی مجلس کہتے ہیں اس کو، تم نے پڑھا ہی کیا؟ تم نے کچھ نہیں پڑھا۔ میں نے کہا آپ عالم دین، حکیم، BUMS نہیں ہے، BUMS ہیں، ماڈرن بھی ہیں، پھر ادھر یونیورسٹی میں ڈین بھی رہے، آپ سیب نہیں دیتا جھوٹ بولنا۔ میں نے کچھ نہیں پڑھا، میں ممبر پہ گیا ہوں اور میں نے یہ جملے کہے ہیں، پورے 60 سیکنڈ میں نے مجلس پڑھی ہے۔ تو مول صاحب کا جواب کیا ہوگا؟ بیٹا پبلک کو بیوقوف بنانا، مجھے نہیں بنا پاؤ گے تم۔ کیوں؟ کہ اس پڑھنے کو پڑھنا نہیں کہتے میرے لال۔ پھر انہوں نے ایک جملہ کہا، بہرحال بزرگوں سے تو کہتے ہیں نا پھلدار درخت ہے، ہلاؤ کچھ نہ کچھ تو مل ہی جا۔ تو کہنے لگے بیٹا قلت گھٹتے گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا وجود عدم کے برابر ہو جاتا ہے۔ ہو گئی بات؟ قلت گھٹتے گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا وجود عدم کے 60 منٹ پڑھنا تھا، 30 منٹ پڑھا تو چلیے بھائی 50% کام کیا، 15 منٹ پڑھا چلو 25% کام کیا، لیکن 1 منٹ پڑھا، عالم جاہل چھوٹا بڑا مرد کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں کہ میں نے پڑھا۔ ہر آدمی ابے آج تو کچھ پڑھا ہی نہیں مول صاحب نے، ابے آج تو مول صاحب نے کچھ پڑھا ہی نہیں، ہر آدمی کہہ رہا آج تو کچھ پڑھا ہی نہیں، جبکہ میں نے پڑھا کتنی دیر؟ 60 منٹ پڑھنا تھا، 1 منٹ پڑھا تو کتنا پڑھا میں نے؟ 1/60۔ نسبت لگ سکتی ہے، 1/60 پڑھا ہے، تب بھی پورا گاؤں کہہ رہا کچھ نہیں پڑھا۔ ہو گئی بات؟ اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا کے بھیجا کب تک کے لیے؟ جواب ہزاروں سال کے لیے۔ جن کو ہزاروں سال کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا انہوں نے کام کتنے دن کیا؟ 23 سال۔ تو ہم نے 60 کے مقابلے میں 1 منٹ پڑھا، 1/60 تو ہو گیا، لیکن ہزاروں کے مقابلے میں 23 سال کئے بٹا کئے بتائیے آپ؟ تو یا رسول اللہ
ہم نے 1 منٹ پڑھا تو ہر آدمی کہہ رہا ہے تم نے کچھ پڑھا ہی نہیں، تم نے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ آپ تو ہزاروں سال کے لیے نبی بنا کے آئے اور 23 سال میں آپ چلے جا رہے ہیں۔ کہا تو ہم نے کہا یا تو آپ قیامت تک رہیے اور رسالت کا کام انجام دیجئے، کہا اور اگر نہیں رہا تو؟ ہم نے کہا اگر آپ نہیں رہے تو کوئی ایسا انتظام کر کے جائیے کہ جن کا قول آپ کا قول، جن کا فعل آپ کا فعل، جن کی سلو آپ کی سلو، جن کی جنگ آپ کی جنگ، کچھ تو کر کے جائیں۔ پیغمبر فرمائیں گے اگر نہیں کیا تو؟ ہم نے کہا صاحب ہماری کوئی اوقات تو ہے ہی نہیں، ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو قرآن کہہ دے گا فما بلغت الرسالۃ، آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ صلوات بر محمد اسی لیے آپ جب جائیں گے تو یہ حدیر غدیر کے خطبے میں بھی ہے، سب سے پہلے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، قیامت تک کے سلسلے کو پہلے بتایا، پھر جو پہلی شخصیت تھی اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ اب یہ ہو گیا کہ جو آتا جائے گا بعد والے کو بتاتا جائے گا۔ تو دوسری وجہ کیا ہوئی اس حدیث کی؟ منصب کا تقاضا ہے، کہہ کے جائیے۔ فطرت کہہ رہی ہے کہو انی تارک فیکم الثقلین، منصب کہہ رہا ہے کہو انی تارک۔ تیسرا کیا تھا؟ حکم قرآن ہے۔ صلوات بر محمد۔ قرآن کہتا ہے کہیے، کیا آئے تھے یہ قل انی تارک فیکم الثقلین؟ نے کہا نا، کبھی تو قل لا اسألکم تو سنا تھا، یہ قل انی تارک کہاں سے لیا ہے تم؟ ہم نے کہا قل انی تارک نہیں ہے، لیکن ہے حکم قرآنی۔ کیا مطلب؟ میں نے قرآن پڑھی ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں کسی کو موت آنے لگے، ان ترک خیرن، اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو کیا لکھ دیا گیا؟ الوصیہ، بعد والوں کے لیے، والدین کے لیے، اقربا کے لیے وصیت کر کے جاؤ۔ سوال، شرط کیا ہے؟ اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو۔ پیغمبر بھی کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ سوال کہ یہ بتاؤ لے کے کیا آئے تھے؟ وہی چھوڑ کے جائیں گے۔ لے کے کیا آئے تھے؟ قرآن نے بتا دیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ایک یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ 4 چیزیں دے کے اللہ نے بھیجا ہے نا، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تزکیہ نفس اور حکمت، یہ 4 چیزیں دے کے بھیجی۔ اب اسی قرآن میں پڑھیے آپ آیت الکرسی سے ذرا سا آگے جائیے، ملے گا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا۔ تو جس کی چوتھائی جائیداد خیر کثیر ہو جائے، اس کی پوری جائیداد کتنا بڑا خیر ہوگی۔ اور قرآن کہتا اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو بعد والوں کے لیے وصیت کرو۔ یہ ممکن نہیں کہ پیغمبر ایسے ہی چلے جائیں، لہذا حکم قرآنی تھا، فرمایا انی تارک فیکم الثقلین۔ صلوات بر محمد۔ یہ 3 ہو گئے۔ چوتھا، فطرت کا تقاضا ہے، کہیے، منصب کا تقاضا ہے، بولیے، کہیے، حکم قرآنی ہے، کہیے، چوتھا کیا تھا؟ مزاج۔ پیغمبر کا مزاج ایسا تھا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ بغیر یہ کہے چلے جائیں۔ کہ تم کو کیا پتا پیغمبر کا مزاج کیا ہے؟ تم کو اپنے لڑکے کا مزاج معلوم ہے؟ اچانک اخبار میں چھپ گیا، میں نے لڑکے کو آگ کر دیا، اوہ بھائی تم تو یار اپنے لڑکے کو بہت مانتے تھے، کیسے کیا کلام ہے؟ ہمیں کیا پتا تھا کم وقت شادی کے بعد اتنا پلٹ جائے گا۔ تو 30 سال کے بعد لڑکے کو نہیں پہچان پائے آپ۔ اللہ مغفرت کرے، بیچارے بہت آتے تھے ہم لوگوں کے پاس، طلاق پڑھ دو مول صاحب، 70-72 سال کے تھے۔ خیر ہم لوگوں نے اتنا ٹہلایا کہ مر گئے، وہ طلاق کی نوبت نہیں آئی۔ تو 70 سال کی عمر میں آدمی طلاق دینے کو تیار ہے، کیوں بھائی؟ یہ وجہ ہے۔ تو 70 سال 50 سال ہو گئے شادی کو، بیوی کا چھوڑیے بیوی بچوں کا، اپنا مزاج معلوم ہے؟ سوال یہ ہے، اپنا سب کے ساتھ ہے،
کبھی کبھی صاحب بڑی سے بڑی بات کہہ دیجیے اثر ہی نہیں ہوتا, مسکرا رہے ہیں, ابے چلو یار رکھنے دو. کبھی اس نے طنز میں اشارے میں کچھ کہا, 10 سال سے دل میں گھسی ہے, نکل ہی نہیں رہی ہے. تو جس انسان کو اپنا مزاج نہیں معلوم, اپنی بیوی کا مزاج نہیں معلوم, اپنے بچوں کا مزاج نہیں معلوم, اس کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ پیغمبر کا یہ مزاج تھا؟ جواب, کب ہم کہیں کہ پیغمبر کا مزاج یہ تھا تو غلط, لیکن اللہ بغیر مزاج سمجھے تو دوستی کرتا نہیں. اگر اللہ اپنے حبیب کا مزاج بتا دے تو صلوات بر محمد, تب تو مانو گے. کہاں اللہ نے بتایا اپنے حبیب کا مزاج؟ لیکن رک جائیے ورنہ اعتراض ہو جائے گا. اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے لالچ. اس کی عربی کیا ہے لالچ کی؟ لالچ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حرص. آتا سب کو ہے, توجہ کی بات ہے, حرص. اب لالچ سے بنتا ہے کیا؟ لالچی. تو لالچی کی عربی کیا ہوگی؟ حریص. یہ بتائیے حرص, لالچ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ لالچ بولیے, اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ بری چیز ہے. روایت بھی کہتی ہے قد عز من قنع وذل من طمع. عزت اسے ملی جس نے قناعت کی, اور ذلیل وہ ہوا جس نے لالچ کی. تو اب جو ہے وہ لالچ بری چیز ہے, سب کا یہ کہنا ہے. اب رک جائیے. تو وہ صاحب جو ہے وہ ایک بچے کا ہمارے مدرسے میں داخلہ ہوا, ششم ہفتم میں. اب وہ 2-4 مہینے کے بعد اتفاق سے اسی گاؤں چلے گئے مجلس پڑھنے جہاں کا وہ بچہ تھا مثلا. تو وہ سنا کہ بھائی مول صاحب آئے ہوئے ہیں وثیقہ سے, تو وہ آگے ملنے گئے. مول صاحب لڑکا میرا کیسا ہے؟ وہاں ٹھیک ٹھاک. میں نے کہا بھائی کیا بتاؤں, تمہارا لڑکا تو بڑا لالچی ہے بھائی. اف. اب وہ سمجھے نہیں, جیسے آپ لوگ نہیں سمجھے کہہ دیا بری بات ہے. وہ کہنا نہیں مول صاحب ایسا تو نہیں ہے, ہماری تو جوائنٹ فیملی ہے, سارے بھائیوں کے کمروں میں الگ الگ فریج رکھے ہوئے ہیں, سب کے یہاں فریج بھرا رہتا ہے, کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا اس نے. کہ میں نے کہا وہ لگ گیا چچا کو. میں نے کہا بھائی اس قدر لالچی, اف مت پوچھو بھائی, پورے مدرسے میں اتنا لالچی تو کوئی لڑکا دکھا ہی نہیں ہمیں آج تک, جبکہ میرے پاس اس کی کلاس بھی نہیں ہے. مگر صاحب وہ پتہ نہیں کیا وہ چلا رہا, مول صاحب اس کے کیا معنی ہے, مول صاحب اس کے کیا معنی, پتہ نہیں کتنی لالچ ہے اس کی کمبخت سیکھنے کی اسے. اب وہ مسکرانے لگے, اچھا اچھا وہ جبھی تو میں کہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو اب یہ والی لالچ اچھی ہے کہ بری ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ آنکھ بند کر کے نہیں کہہ سکتے ہم لوگ کہ ہر لالچ بری ہے. کہیں لالچ اچھی ہے, قناعت بری ہے. کہیں قناعت اچھی ہے, لالچ بری ہے نا؟ حرص یعنی لالچ, حریص یعنی لالچی. تو علم کی لالچ اچھی ہے کہ بری؟ ہدایت کی لالچ اچھی ہے کہ بری؟ مال کی لالچ, دولت کی لالچ ہو گئی نا. اللہ نے اپنے حبیب کے مزاج کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں اسی لفظ کو یوز کیا ہے. جی, قرآن نے اسی لفظ کو استعمال کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے حریص علیکم, اور یہ علیکم کا مطلب مسلمان نہیں ہے. حریص علیکم کا مطلب مومنین نہیں ہے, اس لیے کہ مومنین کے لیے الگ ہے. وبالمؤمنین رؤوف رحیم. جب مومن ہو جاؤ گے تو پیغمبر بہت مہربان ہے, بہت رحیم ہے. لالچی کب تک ہے؟ جب تک مومن نہیں ہوئے ہو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کاہے کی لالچ ہے؟ حریص علیکم, ہما پیغمبر تمہاں لالچی ہے. کس بات کی لالچ؟ ہمارے مال کی, ہماری دولت کی. کہ وہ تو پہلے ہی کہلوا دیا تھا ابو طالب سے, کہہ دو ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں, ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں, میں ہدایت. تو اب پیغمبر لالچی ہے کاہے کے؟ ہدایت امت کے. ہدایت کی لالچ اچھی ہے کہ بری؟ بولیے. اچھی ہے. تو جہاں لالچ اچھی ہے اس کا اپوزٹ ہے قناعت. قناعت اچھی ہے کہ بری؟ نہیں, اس کے مقابلے میں ہدایت میں قناعت بری ہے نا. کوئی برائی پیغمبر کے پاس آ سکتی ہے نا. اب پیغمبر آئے, یہ ہدایت کی لالچ ان کے اندر ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ قناعت آ نہیں سکتی اس لیے کہ لالچ اچھی ہے اس کی.
10 ہو گئے مسلمان، 20 ہو گئے، 50 ہو گئے، 200 ہو گئے، ہیں طائف تک پہنچ گیا، مدینہ تک پہنچ گیا، حبشے تک پہنچ گیا، سندھ تک آ گیا۔ اب پیغمبر کی لالچ بڑھتی جا رہی ہے، تھوڑا اور تھوڑا اور۔ یہ لالچ کب پوری ہوگی؟ جب تک روئے زمین پر ایک آدمی بھی ہدایت کے قابل بچا رہے گا تب تک پیغمبر کی لالچ رہے گی۔ یہ بھی ٹھیک ہو جاتا، یہ بھی صحیح ہو جاتا۔ اور اب وہ ایسا پیغمبر 23 سال کام کر کے جا رہے ہیں، کیا پیغمبر کی لالچ پوری ہو گئی؟ تو اب آسانی سے تو اس دنیا سے نہیں جا سکتے، ہے نا؟ جب تک اطمینان نہ ہو جائے کہ میرا کام ہوگا کیسے، لالچ ہماری پوری کیسے ہوگی؟ پیغمبر نے علم خدا داد سے یہ جان لیا تھا کہ میری ہی نسل میں ایک ایسا فرزند میرا آئے گا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، جو زمین کو عدل و داد سے ایسے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ پیغمبر کی نگاہ نے دیکھا میری اولاد ہے جو میرے مشن کو آگے بڑھا سکتی ہے، تو یہ پیغمبر کی لالچ تھی، جس نے مزاج تھا، جس نے کہلایا مرنے سے پہلے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی علیک، صلوات بر محمد اور اب یہیں پہ آ کے میں ایک جملہ کہتا ہوں، من کنت مولا کی حدیث ہو یا نہ ہو، یہ خود انی تارک فیکم الثقلین والی حدیث ہو یا نہ ہو، کسی کی جگہ کسی کو اگر بٹھلانا ہے تو کم از کم یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو مزاج ان کا ہے جانشین کا وہی مزاج ہونا چاہیے۔ پیغمبر کا مزاج کیا ہے؟ امت کی مثلا بھئی جو جس لائن کا ہوگا وہی تو جگہ لے گا۔ فرض کوئی ہے، مثال ہے، میرا کوئی مقدمہ الحمدللہ کہیں نہیں ہے، مثال کہ مقدمہ چل رہا تھا صاحب، وہ ہمارے وکیل صاحب غائب ہو گئے، کچہری پہنچے، دیکھا تب تک ایک مولانا صاحب چلے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میرے موقع سے آ گیا، ذرا میری بحث کر دو۔ کہنے لگا میں کیا بحث کر دوں گا، بھائی مجلس پڑھنا ہے وہاں، تو وکیل کی جگہ وکیل لے گا، ڈاکٹر کی جگہ ڈاکٹر لے گا، ہے تو جو جس کی جگہ لے گا اس کے صفات کا آئینہ دار ہونا چاہیے، جو جس کی جگہ لے گا اس کے مزاج کا ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ پیغمبر کی جگہ اب غدیر ہو یا نہ ہو، کم از کم مزاج پیغمبر ڈھونڈ کے لاؤ، جب اس کی جگہ بٹھلاؤ۔ اب یہ دیکھنا پیغمبر کا مزاج کیا تھا، کہ پیغمبر کا مزاج تھا ہدایت امت کی لالچ کا۔ اب جانشین بنانے سے پہلے شورا میں یہ طے کر لو کہ کس کو مال کی لالچ ہے، کس کو دولت کی لالچ ہے، کس کو حکومت کی لالچ ہے، کس کو اقتدار کی لالچ ہے، کس کو ہدایت امت کی لالچ ہے۔ صلوات بر محمد اور اب یہاں سے ایک نیا عنوان مجلس شروع ہوتا ہے، اہل بیت اور حرص ہدایت امت۔ کیسی کیسی لالچ تھی ان کو، رسول اللہ کی سن لیا آپ نے، مولا کائنات۔ اب یہاں سے 2-3 مجلسیں چل سکتی ہیں کہ مولا کے اندر کیسی حرص تھی ہدایت امت کی، امام حسین کا کیا حال تھا، حور کو کس طرح سے پانی، یہ ہدایت امت کی حرص نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ وہی حال اس امام کا جس کی آج شہادت کی تاریخ ہے، یہ بھی باوجود اس کے کہ ہر طرف سے جو ہے وہ محبوس ہیں، حتیٰ کہ وہ دور آ گیا تھا کہ جب شیعہ مل نہیں سکتے تھے، لیکن امام یہ سوچ کے نہیں بیٹھ گئے کہ اب تو مجبوری، اب تو کوئی مل نہیں سکتا، لہذا جو خاص وکالت کا سسٹم اسی امام سے شروع ہوا، ہمارے نویں امام سے۔ وکالت کا جو سسٹم تھا وہ نویں امام نے سٹارٹ کیا، ہر آدمی مل نہیں سکتا تو امام نے اپنے کچھ وکیل بنا رکھے تھے، یہ ہدایت کی لالچ ہے۔ اور ان وکیلوں کا عام کام لالچ ہے ہم کو جنت تک پہنچانے کی۔ یہ تو ایسے لالچی ہیں ہم کو جنت میں پہنچانے کے کہ گالی کھا کے ہم کو جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں، ورنہ وہ کیا تھا جو امام حسن علیہ السلام کو گالیاں بک رہا تھا؟ کوئی بھی ہوتا برداشت۔ اچھا وہ چلیے امام ہے، وہ کچھ نہ بولے، بقیہ کیا کر رہی تھی پبلک؟ حضرت عباس کیا کر رہے تھے، امام سجاد کیا کر رہے تھے، اور لوگ کیا کر رہے تھے؟ اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس کہ یہ لوگ اٹھے ہوں گے، امام نے کہا ہوگا نہ خبردار سائیڈ ہو جاؤ، کوئی جواب نہیں دے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں بھوکے ہو، مقروض ہو، سواری نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا سیدھا سمجھنا مولا یہ کیا ہے، کہ دیکھتے رہو۔ اور جب فرما جو یہ کہتا جب چلا تھا، کوئی پوچھتا سب سے بڑا دشمن کون ہے،
تو آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لیتا۔ آج اگر کوئی پوچھے سب سے بڑا دوست کون ہے تو آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لیں گے۔ عجب نہیں مسکرا کے امام پوچھے ہاں بتاؤ کیا کر، مار دیتے، کب مار دیتے تو کہاں جاتا؟ گالیاں بک رہا تھا نا، جہنم میں جاتا نہ جاتا، لیکن اب کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے بڑا دوست آپ اور آپ کے باپ علی۔ اگر بستر پہ جا کے مر جائے تو من مات علی حب عالم، سمجھ میں آیا؟ اہل بیت وہ ہے جو گالی کھا کے ہم کو جنت تک پہنچانا چاہیے۔ یہ ہماری نالائقی ہے، یہ ہماری کم وقتی ہے کہ ہم ایسے اماموں کی قدر نہیں کر پائے۔ اللہ اکبر، یہی تو امام حسین نے بھی یہی کہا تھا نا، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا؟ کیا نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا؟ میں اس لیے نکلا ہوں کہ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں۔ اور یہی وجہ تھی، ورنہ آپ سوچئے جو کچھ برداشت، کیا امام حسین کو شوق تھا؟ اللہ اکبر، کسی کی اولاد ہو، کسی کی اولاد ہو، علی اکبر سے بڑھ کے نہیں ہے نا؟ چلتے تھے لگتا تھا رسول اللہ چل رہے ہیں، مسکراتے تھے لگتا تھا رسول اللہ مسکرا رہے ہیں، ہے نا؟ یہی وجہ ہے، شاید طولانی ہو گئی، مصائب کم کر دیتا ہوں، بس 5 منٹ چل۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جتنے شہداء کی بات دیکھیں گے سب کے ہاں ملے گا کہ امام نے اجازت دی کہ جاؤ، لیکن علی اکبر کے لیے امام نے نہیں کہا جاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی بلا اجازت نہ۔ پھر بعض بزرگوں کہنا ذرا توجہ سے دیکھو، وہ طریقہ اپنایا ہے جس سے اکبر کو اندازہ ہو گیا کہ بابا راضی ہیں، لیکن جوان بیٹے کی طرف رخ کر کے نہیں کہہ پائے کہ جاؤ کا کیسے؟ جب آئے فرمایا بابا اب میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ امام نے اکبر کی طرف رخ نہیں کیا، روایت کہتی ہے سر اٹھایا آسمان کی طرف، فرماتے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پالنے والے تو گواہ رہنا اس قوم کے اوپر، اب وہ جا رہا ہے میدان میں جو ہر اعتبار سے تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ جب کبھی میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، نظر نہ الیہ، میں اپنے اس بچے کو دیکھتا تھا۔ اللہ اکبر، جناب علی اکبر چل پڑے، باپ ہے نا، بیٹھ کے ادھر ہی خیمہ، ماں نے نگاہیں گاڑ دی، باپ ہے، کچھ ہوگا تو فوراً چہرہ بدلے گا۔ اچانک چہرہ بدلا، لیلا تڑپی، خیر تو ہے؟ فرمایا بڑا زبردست پہلوان ہے، جاؤ دعا کرو، دعا ہوئی، واپس آئے۔ اللہ اکبر، بس 2-3 فقرے، ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی، کچھ آدمی اپنی عقل سے سوچے۔ سناؤں آپ کو، آپ کا بھائی، مثال کے طور پر آپ کا بھائی، آپ کا بھتیجا، آپ کا بیٹا، آپ کا کوئی رشتہ دار کراٹے بہت بڑھیا جانتا ہے، رات کو کہیں اکیلے میں پھنس گیا 25 لڑکوں میں، اور سب کو اپنی فنکاری سے زیر کر کے بغیر زخم کھائے نکل آیا۔ آپ دیکھیں پورا خاندان واہ واہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جہاں باپ جائے گا ہر جگہ بیان کرے گا، ارے اس دن رات کو 25 لوگوں میں گھر گئے تھے، ماشاءاللہ ایک زخم نہیں، خوش ہوگا نہیں خوش ہوگا؟ اکبر 25 کے درمیان نہیں تھے، 25,000 تھے کم سے کم، اور زخم تو چھوڑیے 200 کو یا 100 کو مار کے پلٹے تھے۔ انصاف سے بتائیے امام حسین کا دل کتنا خوش ہوگا؟ کہنا چاہیے کہ نہیں شاباش میرے لال، اہل بیت کے گھرانے کے علی کے اولاد کی لاج رکھ لی تم نے، بتاؤ بیٹا کیا انعام چاہیے؟ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ لیکن امام کیا کہتے؟ اکبر نے خود ایسی بات کہہ دی، حضرت کا کلیجہ کباب ہو کے رہ گیا۔ آئے فرماتے ہیں بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجحدنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے اور اس پر سے یہ اسلحے کی سنگینی، اے بابا کیا تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ بس آخری بات اور ختم ہو دعا۔ پھر وہی کہوں گا، کتاب میں ہر چیز نہیں ہے،
اپنی عقل سے سوچو، کسی کا بیٹا بیمار ہو، مریض ہو، خدا نخواستہ کینسر ہو گیا، گردہ خراب ہو گیا، دنیا جہان میں ٹہل کے آ گیا، ساری زمین جائیداد بک گئی، اب جو گھر میں چاول ابل رہے ہیں وہ بھی بنیے کے یہاں سے ادھار آئے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کل یا پرسوں، بس 2 دن۔ ہوتا ہے نا، مرنے سے پہلے تھوڑا افاقہ ہوتا ہے۔ ایک طرف ماں بیٹھی ہے، ایک طرف باپ بیٹھا ہے، بیمار لڑکے نے آنکھ کھولی، بابا سیب کھانے کا دل چاہتا ہے، اماں انگور کھانے کا دل چاہتا ہے۔ انصاف سے بتائیے، غریب سے غریب باپ جہاں کبھی نہ گیا ہوگا وہاں دوڑا چلا جائے گا، 10 روپے دے دو اپنے بچے کو سیب کھلا دوں، تمہارا ادا کر دوں۔ ماں جو کہیں نہ کبھی نہ گئی ہوگی چلی جائے گی، 10 روپے دے دو اپنے بچے کو انگور کھلا دو، جبکہ پتہ ہے سیب کھا کے بچنا نہیں ہے، انگور کھا کے بچنا نہیں ہے۔ آج تک غریب سے غریب ماں باپ کو یہ کہتے سنا، بیٹا باپ کے پاس نہیں جاؤ جنت میں ملے گا، لیکن ہائے اس وقت کربلا میں میرا مولا کیا کرے جب بیٹے نے کہا، روایت کہتی آقا نے انگوٹھی اتاری، فرمایا بیٹا دہن میں رکھ لو، جاؤ نانا حوض کوثر پر سیراب کرے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ